تو یہاں بھی رکن ہے نا، اچکزئی صاحب تو ہیں نا سر، لیکن ان کو محمود خان اچکزئی صاحب آج کل پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ یار ایک طرف تو ہم نے مل کے بنائی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہاں۔ اس کا نام نہاد مجھے سربراہ بھی بنا دیا گیا تھا، اور مجھے یہ اتھارٹی دی گئی تھی کہ میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بات کروں۔ اچھا، اسی اتحاد میں راجہ ناصر عباس صاحب بھی شامل تھے، علامہ راجہ ناصر عباس، مجلس وحدت المسلمین۔ اب یہ دونوں حضرات باقی لوگوں کے ساتھ مل کے اختر مینگل صاحب کو بھی لا رہے تھے۔ پھر ان کا ارادہ تھا لانے کا پیر پگاڑا صاحب کی قیادت میں ایک مرحوم الائنس بھی بنا ہوا ہے، شاید آپ کو یاد ہو۔ مرحوم الائنس؟ یہ آج کل اتنا ایکٹیو ہے، جی ڈی اے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس کے لیے ڈاکٹر فہمی نہیں وہ تو سندھ کے اندر ہی ہے نا وہاں۔ تو یار اس کو بھی آن بورڈ لا رہے تھے نا یہ۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا۔ اور یہ پیر صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے 20 نومبر کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ تو آئیڈیا یہ تھا کہ ہم پہلے اپنا یہ وسیع تر اتحاد بنائیں گے، اور پھر اس وسیع تر اتحاد کی جانب سے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان ہوگا۔ سنو، یہ ابھی اس کی تیاریاں ہی کر رہے ہیں۔ تو 13 نومبر کو محترمہ حلیمہ خان صاحبہ مل کر آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی 24 کو اب باہر آ رہے ہیں، ختم ہوئے گا۔ وہ تو پارٹی کا اپنا کہاں ہے نا۔ دیکھیں نون لیگ جب پی ڈی ایم بنی تھی، نون لیگ اپنی ایکٹیویٹیز بھی کرتی تھی، پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹیز بھی کرتی تھی۔ بھائی آپ دونوں کو مکس کر رہے ہیں۔ آپ جب الائنس بنا لیتے ہیں نا، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے اجلاس کر رہے ہیں اپنی مثلا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، تو ان کے پاس آپشنز کیا کیا ہے پھر؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے، میں جب یہ کال دوں گا تو کلیپس ہو جائے گی پاکستان کی اکانومی، سول نافرمانی۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس نسخہ ہے، حکمت عملی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں تمہیں دوبارہ بتا رہا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، محمود خان اچکزئی ایک زیرک سیاستدان ہے، ایک ساری زندگی اپوزیشن میں موسٹلی گزاری ہے۔ وہ موصوف جو ہیں وہ انہوں نے مطلب ایک بڑی اچھی لائن دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ یہ اب یہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ جائیں، علی امین گنڈا پور پہ جائیں تو سینکڑوں لوگ شہید ہوئے یا مارے گئے 26 نومبر کو۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان تمام شہروں میں جلسے رکھتے ہیں جہاں جہاں کے لوگ شہید ہوئے، تاکہ وہ آگے لو ہم دنیا کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پریشر صرف اسلام آباد کی طرف منہ نہ ہوا تھا، وہ کہہ دیا انہوں نے۔ اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ پولیٹیکلی بھی ایکٹیو رہیں گے اور پریشر بھی رہے گا، اور لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا جو سوال اٹھا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا میاں، اس سے پہلے کہ تم مجھے ایک اچھی خبر سناؤ بقول تمہارے، میں تمہیں ایک حوالے سے ذرا الارمنگ خبر بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، وہ کیا؟ اگر تمہارے کوئی عزیز و اقارب کہ ابھی تو تم خود ینگ ہو، تمہارے بچے اور تمہارے ہم عمر دوستوں کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہوں گے، لیکن میری عمر کے کچھ افراد کو جانتے ہو، اور ان کے بچے اور بچیاں اگر امریکن یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں تو ان کو باقاعدہ، تمہیں پتا آج کل دسمبر ویکیشن کی وجہ کر کے تو بچے آ جاتے ہیں اپنے گھروں میں، ہاں، ان کو باقاعدہ ان کے یونیورسٹیز کی طرف سے باقاعدہ الارمنگلی کہا گیا ہے کہ ہر صورت کوشش کرو کہ 20 جنوری سے پہلے امریکہ پہنچ جاؤ، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے آتے ہی ایگزیکٹو آرڈرز کی ایک لائن لگا دینی ہے، اور ہمیں ہرگز یہ یقین نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کون کون سے ملک کے بارے میں، ایک دفعہ یاد ہے پچھلی مرتبہ بھی آتی انہوں نے تمام مسلمان ملکوں سے انٹریاں بین کر دی تھیں، اس کے بعد پھر کورٹ آرڈر کے ذریعے وہ باہر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب مہربانی کر کے یہ پلیز تم بڑی الارمنگ بات بتا رہے ہیں۔ میں تمہیں جنرل خبر دے رہا ہوں، میں تمہیں امپورٹنٹ، کیونکہ مجھے 3-4 کم از کم دوست بتا چکے ہیں، کیونکہ میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں بچے گئے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ریاست ہے، اس کا نام آئی ڈونٹ نو کیسے پروناؤنس ہوگا، UTH، یوتا، وہاں یونیورسٹی میں ہمارا ملتان کا لڑکا پڑھتا ہے، تو وہ سردیوں میں آتا ہوتا ہے 4 ایئر پروگرام۔ اس کو بھی آیا تھا؟ نہیں، وہ کہہ رہا میں نہیں آ رہا۔ تو کیوں نہیں آ رہا؟ نیو ایئر اینڈ کرسمس میں وہ لمبا ویکیشن ہوتا ہے، تو اس سائڈ کے واپسی کا ایشو ہو سکتا ہے۔ یہاں پاکستانی کمیونٹی بہت اضطراب کا شکار ہے۔ اچھا خیر، یہ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں بچے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ آپ بڑے لیول پہ بتا رہے ہیں، فائن، میں آپ کو
یار پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. فرض کرو کہ تم ایک اسکول میں, امریکن اسکول میں داخل ہو, لیٹس سے نیو یارک میں, ٹائم کمنس ورڈ یا تم ہارورڈ میں ہو یا ادھر ادھر, تو تم نے آگے آ چکی ہے چٹھی ابھی تک کہ بھائی صاحب انشور کرو. اچھا انہوں نے آفیشیلی انشور کر دیا. او یار یہی تو کہہ رہا ہوں, اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیٹ کیا ہے یار, اور یہ کسی پاکستانی کمیونٹی نے نہیں کیا ہے میرے پیارے, یہ ان یونیورسٹیز کے ڈینز نے اور وہ ان کے ٹیچرز نے وغیرہ. میں نے آپ کو ایک اور ریفرنس بھی دے دیا اس طرح